ملکہ زبیدہ یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ خواب کیا دیکھا کہ چوک میں ہے، چوراہے میں ہے، ہر آنے جانے والا برائی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ جب اٹھی تو گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، اب کسی کو بتائے تو کیا بتائے، اور اگر چھپائے تو چین نہ آئے۔ اپنی خادمہ کو بلایا، خادمہ کو بلا کے کہا علامہ ابن سیرین کے پاس چلی جاؤ، اس خواب کا ذکر کرو لیکن میرا نام نہیں بتانا، کیا پتہ اس کی تعبیر اسی طرح بری ہو جس طرح خواب برا ہے، تو عزت نفس کو مجروح کر دے، میرا نام نہیں بتانا۔ خادمہ چلی گئی علامہ ابن سیرین کے پاس، جا کے کہا جی مجھے خواب آیا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے۔ جب خواب سنایا وہ کہنے لگے یہ خواب خادمہ کو نہیں آ سکتا، یہ تو مالکن کا خواب ہے، تو خادمہ ہے جھوٹ بول رہی ہے، یہ خواب خادمہ کو نہیں آ سکتا، چلو بھاگ جاؤ، پہلے نام بتاؤ آیا کس کو ہے۔ وہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے واقعتاً مجھے نہیں آیا، لیکن جس مالکن کو آیا ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، کہا اس کو جا کے کہہ دو کہ بغیر نام کے تعبیر نہیں بتاؤں گا، اجازت لے کے آؤ۔ خیر اجازت لے کے آئی، بتایا یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کو خواب آیا ہے۔ پھر انہوں نے تعبیر بتائی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک ایسا صدقہ جاریہ قائم کروائیں گے جس سے عرصے تک لوگ فائدہ حاصل کریں۔ ہر کوئی آ کے جو برائی کر کے جا رہا تھا، مطلب یہ ہے ہر کوئی آ کے اس سے نفع اٹھائے گا۔ جب خواب کی تعبیر ملکہ تک پہنچی اس کو خوشی ہوئی، کہا ٹھیک ہے تعبیر اچھی ہے، خواب کچھ تھا تعبیر کچھ تھی۔ پھر کیا ہوا، ملکہ زبیدہ اپنے خاوند خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ حج کے سفر پہ مکہ آئی۔ جب مکہ آئی وہاں پانی کی سخت قلت تھی، حاجیوں کو مشکلات کا سامنا تھا، تو لوگوں نے خلیفہ کے ڈر کی وجہ سے خلیفہ سے تو درخواست نہیں کی، ملکہ تک رسائی حاصل کی۔ ملکہ زبیدہ نرم دل بھی تھی، بڑی سخی تھی، اور کہا یہاں پانی کی قلت ہے، حاجیوں کو مشکلات کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی ایسا انتظام کر دے کہ ہر جگہ پانی پہنچ سکے۔ فوراً خواب ملکہ کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کام اللہ نے تجھ سے لینا ہو، اس نے حامی بھر لی، خلیفہ سے بات کی، اجازت بھی مل گئی، دنیا بھر کے انجینئر مکہ مکرمہ میں جمع کر لیے، ایک ہی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی، وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے مکہ مکرمہ میں ہر جگہ پانی پہنچتا ہوا چاہیے، کہاں سے پہنچے گا کیسے پہنچے گا یہ میرا معاملہ نہیں، یہ تمہاری سر درد ہے، جتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیے، میں آپ کے سامنے ڈھیر کرنے کو تیار۔ دنیا بھر کے انجینئروں نے ایک نقشہ ترتیب دیا، سامنے رکھ دیا، ملکہ نے سرمایہ خرچ کیا، نتیجہ کیا نکلا، 14 میل لمبی نہر نکالی گئی، اور وقفے وقفے سے اس پہ ٹینک بنائے گئے، جو چشمہ پہاڑ سے اتر رہا ہے، کوئی نالی کسی طرف سے آ رہی ہے، اس کا پانی اس میں گرا، اور اس طرح پورے مکہ میں پانی پہنچ گیا۔ اگر کوئی سفر کر رہا ہو، اس ٹینک میں پانی جمع ہوتا جو راستے پہ آتا، وہاں سے نکال کے اسے استعمال کر لیتا۔ جب نہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو جو انجینئر تھا وہ فائل لے کے خرچ کی، بغداد ملکہ کے محل میں پہنچا، پتہ چلا ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے سیر کر رہی ہے، ملکہ کو پیغام پہنچایا گیا، ملکہ نے کہا بغیر کسی تاخیر کے فائل سمیت انجینئر کو میرے پاس لاؤ۔ انجینئر آیا، ملکہ نے فائل پکڑی، اس نے کہا جی حساب کر لو۔ ملکہ کہنے لگی، بڑا تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ کہا، میں نے آخرت کے حساب کے لیے اس نہر کا حساب چھوڑ دیا، میں نے آخرت کے حساب کے لیے اس نہر کا حساب چھوڑ دیا ہے، اگر تیرا کچھ لینا بنتا ہے تو بتا، تیری خدمت میں رکھ دیا جائے گا، اگر پیسہ بڑھ گیا تیرا دینا بنتا ہے تو میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا میں کوئی حساب تجھ سے نہیں لوں گی، اور اس امید پہ کہ قیامت کے